تو ڈاکٹرز نے مجھے خود بتایا ہے کہ جو لاسٹ کانشیسنیس میں بندے کی چیز ہوتی ہے نا، جو اس نے سب سے زیادہ دنیا میں کی ہوتی ہے، ڈیتھ کے ٹائم پہ وہی چیز نکلتی ہے۔ اور واللہ اس نے خود بتایا، ڈاکٹرز نے خود بتایا کہ کچھ جو مریض ہوتے ہیں وہ گانے گا رہے ہوتے ہیں۔ اتنے % ہماری دعاؤں کا حصہ اس بارے میں ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ کل مجھے موت آئے تو سجدے میں آئے، یا اللہ کل مجھے موت آئے تو ہدایت پہ موت آئے۔ اے ہمارے رب ہمیں گائیڈ کر سیدھے راستے پہ، اور ہمیں ہدایت میں انکریز کر، اور ہمیں راستہ دکھا، اور ہمیں ثابت قدم کر دے۔ تو جب بھی آپ کے معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہو نا، آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، مجھے کوئی پاتھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، مجھے کوئی وے آؤٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو دس از دی دعا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا دعاز کر رہے ہیں، کیا ہم ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہے ہیں، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے دعا کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں۔ سو the حدیث از اباؤٹ the grave۔ قبر کے بارے میں ظاہر ہے کہ بات کرنا ہمیں پسند نہیں ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے یا بس ویسے ہی بورنگ بات ہے۔ بٹ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب موت کو بھول جاتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ایک اٹل حقیقت ہے، سب مانتے ہیں، ایون کوئی ایتھیسٹ بھی ہو وہ بھی یہ مانتا ہے کہ وی ہیو ٹو ڈائی۔ سو اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہماری موت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے۔ تو قبر کے حوالے سے انشاءاللہ ایک حدیث میں آپ سب سے شیئر کرتا ہوں۔ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، بہت لمبی حدیث ہے لیکن میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو بیسیکلی کرکس ہے اس حدیث کا۔ اذا دخل المیت القبر، جب میت کو قبر میں لے جایا جاتا ہے، یعنی جب روح آسمانوں پہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے، یہ حدیث میں آتا ہے کہ 7 آسمان چڑھتی ہے روح، پھر اللہ تعالیٰ تک لے جایا جاتا ہے، یعنی اللہ کو دیکھتی نہیں ہے لیکن اللہ کی پریزنس میں پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ اگر اس سے راضی ہے تو اللہ کہتے ہیں اس کو لے جاؤ، میں اس سے راضی ہوں۔ اگر اللہ ناخوش ہیں، راضی نہیں ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ تھرو ہم، اس کو پھینک دو یہاں سے، اور پھر اونچائی سے اس کو پھینکا جاتا ہے روح کو قبر تک۔ تو جب میت کو قبر میں لایا جاتا ہے، یعنی اب اس کے سوال جواب شروع ہونے والے ہیں۔ مسلت الشمس عند غروبها، تو قبر میں اس کو میت کو سورج غروب ہوتا دکھایا جاتا ہے۔ جیسے عصر کے ٹائم پہ نہیں آپ نے دیکھا سورج جب غروب ہو رہا ہوتا ہے ایک دم خیال آتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے۔ فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ، تو وہ اپنی آنکھیں ملتا ہے، جیسے ہم سو کر اٹھتے ہیں نا اپنی آنکھیں ملتے ہیں، تو وہ اپنی آنکھیں ملتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ وَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے دعونی اصلی، کہ مجھے نماز پڑھنے دو، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ تو فرشتے مسکرا کر کہتے ہیں کہ وہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، نماز کا ٹائم اب ختم ہے، اب نماز نہیں پڑھنی، اب حساب کتاب ہوگا۔ تو اسکالرز یہ حدیث کوٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں دس شوز کہ اس بندے کی پریفرنس کیا تھی، اس کی فکر کیا تھی جب وہ دنیا میں تھا۔ سورج غروب ہوتے ہی اسے پہلا خیال یہ آیا ہے کہ میری نماز نہ رہ جائے، کہیں عصر کی نماز نہ رہ جائے تو میں عصر کی نماز پڑھ لوں، اس کے بعد بات چیت کرتے ہیں، یعنی اس کا کانشیس ابھی تک نماز کے اندر ہے۔ اور یہ چیز بہت سے میڈیکل ڈاکٹرز بتاتے ہیں۔ میں ایک لیکچر سن رہا تھا ایک اسکالر کا، انہوں نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سے ڈاکٹرز کو لیکچرز دیے ہیں، ڈاکٹرز میری محفل میں آتے ہیں، تو ڈاکٹرز نے مجھے خود بتایا ہے کہ جو لاسٹ کانشیسنیس میں بندے کی چیز ہوتی ہے نا، جو اس نے سب سے زیادہ دنیا میں کی ہوتی ہے، ڈیتھ کے ٹائم پہ وہی چیز نکلتی ہے۔ اور واللہ اس نے خود بتایا، ڈاکٹرز نے خود بتایا کہ کچھ جو مریض ہوتے ہیں وہ گانے گا رہے ہوتے ہیں، یعنی ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ گانوں کے لیرکس نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میڈیکل سائنس بھی یہی بتاتی ہے کہ ہمارے نیورونز کے کنیکشنز سٹرونگ جب بن جائے نا کسی چیز کے حوالے سے، ظاہر ہے ایک بندہ ایک خاص محفل میں بیٹھ رہا ہے، اس میں ایک خاص طرح کی باتیں سن رہا ہے یا کر رہا ہے، تو اس کے نیورونز کے کنیکشن ان باتوں کے مطابق بن جائیں گے، اور پھر اس کے کانشیسنیس میں وہی چیز ہوگی، اور جب بھی وہ انکانشیس ہونے لگے گا تو کانشیس کی وہی چیز ریپیٹ ہوگی جو اصل میں وہ کرتا ہے۔ یہ تو پکی بات ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے جس نے نماز کو بہت فوقیت دی دنیا کی زندگی میں، اور اس کی فکر ہی یہ تھی کہ میری نماز نہ نکل جائے، نماز نہ نکل جائے۔ تو یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ تھا
کہ اس کے لیے نماز میٹر کرتی تھی دنیا کی زندگی میں. اس لیے قبر میں جا کر بھی اسے یہی خیال آیا کہ ہائے میری عصر کی نماز نہ نکل جائے. تو دس ٹیلز اس دا ریئلٹی آف دس ورلڈ کہ وہ چیزیں جو میٹر کرتی ہیں ہماری زندگی میں انہیں ہم اگنور کر رہے ہیں. اور عصر کی نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس انسان نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی, جان بوجھ کر سے مراد ہے ایک تو ہے نا کہ سو گیا ہے, یاد نہیں رہا, یا ویسے ہی کوئی بازار میں ہے مسجد نہیں مل رہی, جیسے خواتین ہیں بازار میں اکثر ہوتی ہیں, کوئی جگہ نہیں نماز پڑھنے کی, مس ہو جاتی ہے. ایک ہے کہ جان بوجھ کے پتہ ہے عصر کی نماز پڑھنی لیکن نہیں پڑھی. اٹ از ایز اف ہی لاسٹ ہز ہول فیملی. صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایسے جیسے اس کی پوری فیملی چلی گئی. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے. اٹ از ایز اف اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کی بہت تلقین کی, اور صلاۃ الوسطیٰ از دا مڈل صلاح. عصر کی بہت اہمیت ہے عصر کی نماز کی. اوکے, تو کچھ بھی ہو جائے عصر کی نماز نہ چھوڑا کریں. اسی لیے اس کو وہاں بھی سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا اور وہ کہے گا کہ دعونی اصلی, کہ لیٹ می آفر صلاح, بٹ فرشتے کہیں گے اب نماز پڑھنے کا ٹائم جو ہے وہ گزر گیا. تو موونگ آن, آج کا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ, آج ہم بات کریں گے ایک بہت امپورٹنٹ چیز کی, جس کی امپورٹنس یہیں سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز مانگنے کے لیے بہت زیادہ تلقین کی ہے. ہمیں دعائیں سکھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دعائیں کرو تاکہ تمہیں یہ چیز نصیب ہو, تمہیں یہ چیز ملے, تمہاری زندگی سنور جائے. وہ چیز کیا ہے؟ لیٹ می شو یو دس پکچر ٹو یو. اور میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ہم دعا کرتے ہیں, ماشاءاللہ سب کرتے ہیں, چاہے جیسا بھی ہے انسان, گناہ گار ہے, ہم سب گناہ گار ہیں, نمازی ہے, بے نمازی ہے, جیسا بھی ہے, مسلمان تو ہے, اللہ سے دعا تو کرتا ہے, ڈیفینیٹلی کرتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری میجورٹی دعائیں کیا ہوتی ہیں. کیا ہماری دعائیں صرف دنیاوی ہوتی ہیں کہ اللہ میرا رشتہ ادھر کرا دے, مجھے یہ پسند آ گیا, مجھے یہ شخص دے دے, ٹھیک ہے, ان دعاؤں میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی پسند آ جائے تو اس کے بارے میں یہ حلال دعا کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ میں حرام سے بچنا چاہتا ہوں تو ہمارا نکاح ہو جائے, لیکن آبویسلی ایک دنیاوی دعا ہے. اور پھر یا اللہ مجھے جاب دے دے, میری اتنی سیلری ہو جائے, یا مجھے یہ چیز دلا دے, یا مجھے یہ پوزیشن دلوا دے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری دنیاوی دعائیں ہیں. اور اسی طرح بچوں کے بارے میں ماں باپ جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں موسٹلی دنیاوی ہوتی ہیں کہ اللہ اس کا یہاں ایڈمیشن ہو جائے, اس کی زندگی سنور جائے, اس کو اچھی بیوی مل جائے, یا اس کو اچھا خامد مل جائے, وغیرہ وغیرہ, اس کا نصیب اچھا ہو جائے. حرج کوئی نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دعائیں غلط ہیں, بالکل کرنی چاہیے. لیکن کتنے پرسنٹ ہماری دعاؤں کا حصہ اس بارے میں ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دے, یا اللہ کل مجھے موت آئے تو سجدے میں آئے, یا اللہ کل مجھے موت آئے تو ہدایت پہ موت آئے, یا اللہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی نصیب فرما جنت میں, یا اللہ میں موسیٰ علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں تو مجھے ان کی کمپنی نصیب فرما, یا کسی صحابی کے گھر کے قریب مجھے گھر دے جنت میں. یو انڈرسٹینڈنگ نا کہ دعاؤں کا پیراڈائم ہی شفٹ ہو گیا ہے. دنیاوی تو ہیں ہی, لیکن وہ دعائیں جو ایکچولی میٹر کرتی ہیں, جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آپ دعا چیک کریں اور ان کا ویژن چیک کریں. کیا مانگا اللہ سے کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, کہ اے میرے رب میری اولاد کو نماز پر مقیم رکھی. یعنی اپنے لیے بھی دعا کی, اولاد کے لیے, اور اولاد سے مراد پتہ نہیں پشتوں کی پشتیں, کہ میری پشتوں میں سے بے نمازی کوئی نہ آئے. ویژن چیک کریں. ہم تو مانگتے ہیں نا بچے کے لیے جاب مانگتے ہیں, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, بچہ اب جاب پہ لگے, بہت اچھی یونیورسٹی میں جائے, پڑھے, لیکن اتنی دعا, یہ دعا کتنے لوگ کرتے ہیں کہ اللہ میری اولاد اور میری پشتوں میں سے بے نمازی کوئی نہ آئے. نمازی بنانا سب کو, اپنا فرما بردار بنانا, عبادت گزار بنانا. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, اے میرے رب میری دعا قبول فرمانا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین, اے میرے رب مجھے معاف کرنا, میرے والدین کو معاف کرنا, اور مومنین کو جو آنے والے ہیں ان کو معاف کرنا. یوم یقوم الحساب, اور اس دن ہمارا حساب آسان لینا. دس از ویژن. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ, اور یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کی دعا کہ کتنے ویژن کے ساتھ کتنی براڈ دعا کر رہے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ دعا آپ کو پتہ ہے کیا تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ویری کمپریہنسو. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کی فیوریٹ دعا تھی.
اور یہ اتنی کمپریہنسو ہے کہ اس میں ہر چیز آ جاتی کہ اللہ گیو می دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈس، ادھر جو بھی آپ دیں گے وہ بیسٹ دیجیے گا، وہ میری آخرت کے لیے بھی اچھا اور آخرت میں بھی بیسٹ دیجیے گا۔ تو دعاؤں کا نا تھوڑا سا پیراڈائم شفٹ کیجیے۔ اصحاب کہف کی دعا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں گائیڈ کر سیدھے راستے پہ اور ہمیں ہدایت میں انکریز کر اور ہمیں راستہ دکھا اور ہمیں ثابت قدم کر دے۔ اس میں سب کچھ آتا ہے اس دعا میں۔ تو جب بھی آپ کے معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہو نا، آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، مجھے کوئی پاتھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، مجھے کوئی وے آؤٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو دس از دی دعا کہ او آر لارڈ شو اس دا وے اینڈ گائیڈ اس آن دیٹ وے اینڈ میک اس اسٹیڈ فاسٹ آن دیٹ وے۔ تو اصحاب کہف کی دعا ہے۔ اس طرح بہت سے انبیاء کی دعا آپ کو نظر آئے گی جس میں آپ کو ویژن نظر آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا، مٹیریلسٹک چیزیں نہیں مانگی ہیں، فرعون سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، آرمی مانگ سکتے تھے، ویپنز مانگ سکتے تھے، لیکن کہا ربی اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، یعنی مجھے کانفیڈنس دے، مجھے وہ ویژن دے کہ میں چیزوں کو بہت کلیئرلی دیکھ سکوں، شرح صدر دے، ویسر لی امری، اور میرے ٹاسک میں ایز کریٹ کر۔ ہم اللہ سے کتنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں پروجیکٹ کرنے جا رہا ہوں، میں یہ چیز کرنے جا رہا ہوں، میں سفر پہ جا رہا ہوں، میرے لیے ایز کریٹ کر، یا اے اللہ میں خاندانی جو ہے وہ معاملہ نبھانے جا رہا ہوں، میرے لیے ایز کریٹ کر، یا میں جاب کا انٹرویو دینے جا رہا ہوں، میرے لیے ایز کریٹ کر، میرے لیے بہتری فرما اس میں۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، اس میں جو لکنت ہے اس کو کھول دے، اور تاکہ میں تیرے دین کی بات کر سکوں، یفقہوا قولی، میں بہت اچھے سے بات کر سکوں، وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی ہارون اخی، اور مین پاور مانگی، ریسورسز نہیں مانگے کہ پیسے دے دیں، فوج دے دیں، کہا بس ایک بندہ دے دیں، ایک مخلص ساتھی دے دیں جو میری نبوت میں شریک ہو، ہارون میرا بھائی، اسپیسیفک ہو کے دعا کی۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا دعاز کر رہے ہیں، کیا ہم ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہے ہیں، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے دعا کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں دعا بھی کروں گا کہ نہیں کروں گا، اصل بات یہ ہے۔